قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم سبحانه وتعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے بڑی عظیم نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر جمعہ المبارک کے دن ہمیں اس مسجد میں جا کر کے جمعۃ الوداع ہے رمضان المبارک جمعے کی وہی فضیلت ہے جو پہلے جمعے کی اور آخری جمعے کی وہی فضیلت ہے وہی حکم ہے وہی احکام ہے کوئی ایسا خاص کوئی حکم لیکن ایک موقع پہ ایک قول ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زندگی کا جو اعتکاف مبارک تھا وہ 20 دن کا تھا اور اس 20 دن میں جب 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ جمعۃ المبارک کے آپ کے خطبے پڑھے تو آخری جو خطبہ تھا اس میں جمعۃ الوداع کا ایک لفظ وہ روایت ثابت ہے ایک عمومی بات ہے کہ کوئی بہت بڑی فضیلت اور عظمت عظیم مہینہ اور وہ گھڑی ہم سے جدا ہو تو وہ گھڑیاں ہمیں یاد آتی ہیں کہ وہ جدائی یہ مہینہ بہاروں کا تھا مفرت کا تھا اور اس کی جو آخری 3 راتیں رہ گئی ان میں سے ایک آج 25 کی رات ہے 27 کی رات ہے اور 29 کی ایک کو اور قیمتی بنا 1000 شہر رمضان انزل فیہ القرآن نزل فیہ القرآن اس مہینے میں ہم نے یہ قرآن اتارا اور اس کی عظمت اور عزت کو یوں بیان کیا کہ پہلے قرآن پھر روزہ رمضان پہلے تراویح پڑھتے ہیں پھر اگلے دن روزہ رکھتے ہیں اور جس دن ہم قرآن ختم کرتے ہیں روزے کو اگلے دن ہم اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ پھر اگلے دن تراویح نہیں ہوتی ہے اگلے دن کی اس میں 2 میں نے بندگی اور خود شناسی کے بارے میں قرآن کی آیت لیس علی الذین آمنوا کوئی حد نہیں ہے ان کے اوپر یہ وہ آیت اتری جو تدریجی طور پر احکام اترے تھے تحویل قبلہ کا شراب کا اور نمازوں کا اور دوسرے معاملات کے اندر چونکہ جو زمانہ جاہلیت کا دور گزرتا رہا وہاں کے لوگوں کے ہاں جو چیزیں رسم و رواج میں سود کی حرمت اور اسی طرح بہت سارے ایسے اعمال جو پہلے گزر چکے تھے اب اس آیت میں اہل ایمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی حد نہیں وہ وقت گزر چکا ہے اللہ کے ہاں سے تمہیں معافی مل گئی اور دوسری آیت کا عمومی اطلاق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اللہ جب تو ہدایت دے دے ہمیں پھر اگر ہمیں اس ہدایت سے نہ پھیرنا یہ مہینہ رحمت کا مغفرت کا جہنم سے آزادی کا اور اس آیت کے اندر 3 مرتبہ ثم اتقوا وعملوا الصالحات اور آخر میں فرمایا احسنوا واللہ یحب المحسنین 3 مرتبہ تقوی کا اظہار 3 مرتبہ ایمان کا اظہار 2 مرتبہ اعمال صالح کا اظہار اور آخر میں احسان کا ذکر کرنا ہے رمضان جو ہی آتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں عبادات کی طرف رغبت بن جاتی ہے چونکہ رمضان عبادت کو کامل کرتا ہے جو عام دنوں کے اندر ہماری روٹین ہے جو ہماری لائف سٹائل ہوتا ہے وہ رمضان میں ذرا بدل جاتا ہے رشوت سے پرہیز کرے گا جھوٹ بولنے والا جھوٹ سے خیال آتا ہے کہ روزہ رکھا ہوا میں جھوٹ نہ بولوں بدنظری نہ کروں ایسی زبان کلام نہ کروں جس سے کوئی ناراضگی کے اسباب اٹھائے اور روزے کی قوت ختم ہونے کے اسباب نہ بن جائے اور اس آیت کے
اندر آنے ایمان کی بشارت ہے کہ اللہ جب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے پھر پچھلی طرف پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تقریب بھی اخلاق اللہ کے اخلاق اپناؤ. اللہ کے اخلاق میں کیا چیز ہے؟ ستار العیوب و غفار الذنوب. اللہ عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے, گناہوں کو معاف کر. پھر تاک راتوں کی نسبت 21-23 کی رات گزر گئی ہے, اب آج 25 کی اور 2 دن کے بعد 27 اور 29 کی رات ہے. اور پھر آخری رات یوم لیلۃ الجائزہ, وہ جو دن 29 یا 30 کے بعد جو شوال کی پہلی رات ہوگی جس میں آپ نے عید الفطر ادا کرنی ہے, وہ اتنی بڑی رات ہے کہ 30 راتوں کی وہ فضیلت رکھتی ہے جسے چاند رات کہتے ہیں, اور اسے گواہ بیٹھتے ہیں مزار کی نظر کرنے کے. اللہ اس رات اتنی بخشش فرماتا ہے جتنی پورے رمضان میں بخشش کرتا ہے, اور اس رات میں مزدوری دی جائے گی محنت کرنے والوں کو. یہ 30 دن کے روزوں کی جو راتیں جاگی تھی, سحری کی, تراویح پڑھی اور قیام اللیل کیا, اور عبادات کی, تسبیحات کی, ذکر اذکار کی, اس ایک رات میں لیلۃ الجائزہ معلوم ہے جزا کی رات. اس ایک رات میں اللہ کی طرف سے انعامات کے, احسانات کے, تو جیسے کہتے ہیں لوٹ سے میلہ لگ جاتا ہے. بس پھر بہت مائنر سی چیزوں پر عطا کر دی جاتی ہے چیزیں. خصوصی طور پر اس رات کا اہتمام کرنا ہے, بھولنے سے بھی اس رات کو نہ مس کرتے نا. وہ 30 راتوں کی سردار رات ہے. نوافل پڑھے, تسبیحات کرے, ذکر اذکار کرے, استغفار پڑھے, درود شریف کی کثرت کرے. وہ گواہ نہ کیجیے گا, وہ جائزہ جزا کی رات ہے. اور ایک ایسی مقدس رات ابھی وہ تاک راتوں میں سے موجود ہے جن میں سے کثیر الصحابہ نے 27 کی رات کی, لیکن اور بہت سارے اقوال اصحاب کے موجود ہیں کہ وہ فریکچوریٹ کرتی رہتی ہے, وہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے. کبھی وہ 21 میں چلی جاتی ہے, وہ کبھی 23 میں چلی جاتی ہے, وہ کبھی 25 میں, کبھی 27 میں, کبھی 29 میں. وہ آگے پیچھے وہ رات ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن کثیر روایت صحابہ سے ثابت تھا کہ وہ 27 کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی وحی اتری تھی تو وہ رمضان کا مہینہ تھا, 27 کی رات. اسی طرح لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ یہ احکام کہ خصوصی طور پر تھوڑی 84 سال کے برابر وہ ایک رات کا اجر ہے. تنزل الملائکۃ والروح بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. پوری رات رحمت اترتی رہتی ہے اور ملائکہ سیدنا جبریل امین اترتے ہیں, آ کر بیت اللہ پر ایک جھنڈا گاڑ دیتے ہیں اور یہ زمین پہ اہل ایمان کے ساتھ جا کے مسافر کرتے ہیں. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ اگر یہ رسول اللہ ہم کو رات پا دیں تو کیا کام آگے. آپ نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. کثرت سے دعا پڑھیں اس رات, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اس رات یعنی کہ ہر تاک رات میں کم سے کم اس کی ایک تسبیح معلوم نہیں کون سی رات. ہاں اس رات میں کچھ علامات تھی, صحابہ سے ولیات کی یہ باتیں ملتی ہیں. وہ بڑی سکینت کی رات ہوتی ہے, صبح کا سورج ٹھنڈا تنور ہوتا ہے. اس رات میں جانور نہیں بھونکتے, کتے آوازیں نہیں نکالتے. کھلی رات ہوگی, ٹھنڈی رات ہوگی. گرمیوں میں بھی آئے گی تو وہ رات بہت ٹھنڈی ہوگی, ستارے کھلے آسمان پہ نظر آئیں گے. علامات ہیں. ہر ایمان والے کے پاس فرشتے جا کر مسافر کرتے ہیں, اور ہر ایمان والے جو جس حال میں بھی جس انداز میں اللہ سے دعائیں کر رہا ہے اس رات اس کی ساری دعائیں قبول کی جاتی ہیں. ایک ایک عمل اس کا 84 سال کے برابر کر دیا جاتا ہے. گویا 2 رکعت نفل آپ نے پڑھی ہے تو 2
کا نفع 84 سال نوافل پڑھنے کے برابر ہے. صدقہ کیا 84 سال صدقہ کرنے کے برابر ہو جائے گا. آپ نے تسبیحات استغفار اور درود شریف پڑھا ہے تو وہ 84 سال درود شریف اور استغفار پڑھنے کے برابر ہو جائے گا. فجر کی اور عشاء کی نماز کی 5 رکعتوں کو خدا کا باجماعت ادا کریں. چاہے وہ مسجدوں میں جاتے ہیں آپ چاہے گھر میں پڑھتے ہیں باجماعت. وہ ایک تنہائی میں مضبوط کی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ ادا کریں چاہے آپ خانہ کے ساتھ. ایمان والوں کے ساتھ یہاں کتاب کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ اب جب تمہیں اللہ معاف کر دیتا ہے تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے تو سنت تکو پھر تم پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرو نہ کہ انہیں پرانی روش پہ چل پڑو. وعاملوا الصالحات. اگر آپ اسلام کی ساری تعلیمات کا نچوڑ اور مجموعہ نکالیں تو 3 چیزیں بنتی ہیں. ایک عقائد ہے, دوسرے اعمال اور تیسرے اخلاق. اور یہاں پر تینوں چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی جو 13 سالہ 86 قرآن کی صورتیں وہاں اتری تھی, 2 باری قرآن اتر آیا تھا. اس کے اندر دیکھیں تو نماز کی فرضیت تو 10 نبوی میں جا کے ہوتی ہے اور روزے کی فرضیت تو 2 ہجری میں ہوتی ہے. پہلے کیا عبادات؟ یہ عقائد ایمان کی تعلیم تھی. ایمان کا ضعف انسان کے اعمال کے بگڑنے کا سبب بنتا ہے, انسان کے اخلاق کے بگڑنے کا سبب. آج ہم کتنی بڑی دنیا, ایک انسانیت پوری کی پوری ایک خطرناک ترین وبا کا شکار ہو گئے ہیں. چھٹیاں ہونے کے باوجود سفر نہیں کر سکتے, پاس ہونے کے باوجود چھو نہیں سکتے. اللہ کی قدرت میں ہے جس چیز کو جب چاہے ختم کرتے اور جب جیسے چاہے مسلط کرتے, کوئی نہیں ہٹا سکتا. اسباب کے اختیار کر دینے سے چیزیں نہیں ختم ہوتی جب تک کہ مسبب پہ نظر نہیں جائے گی. سینیٹائز کر لے, اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے, آپ ماسک پہن سکتے ہیں, فزیکل ڈسٹینس کریٹ کر سکتے ہیں, یہی اسباب ہے. اس کے باوجود یہ وبا کی بڑھتی جا رہی ہے. اگر اس رمضان کے مہینے میں ہماری توبہ قبول نہ ہوئی, اس رمضان میں عہد کر کے نہ بدلا ہم نے خود کو, ان مقدس راتوں میں اپنی بخشش نہ کروا سکے, پھر 11 مہینے جائیں گے کہاں؟ کون سی چیز ہمیں نجات دلوائے گی کہ حضور کی وہ دعا, وہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا رحمت للعالمین ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور پھر اس کی بخشش نہ ہو تو تباہ و برباد ہو, ہلاک ہو جائے. فکر لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. زندگی کی یہ قیمتی ترین دن گزر گئے ہیں. معلوم نہیں پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں. ہم کس حال میں, ہم کہاں ہوں گے؟ ہم سے زیادہ طاقتور, زیادہ صحت مند, زیادہ خوش خلق اور زیادہ عقل مند دانا بینا انسان اس وقت کو رمضان میں نہیں ہے. ہم کی عمریں ہم سے بھی کم. خدا ان لمحوں کو قیمتی جانیے. اور یہ واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والا اس کو دوست رکھتا ہے, محبت کرتا ہے. اور احسان کامل ترین عبادت کا درجہ ہے. یاد رکھیں انسان کی 2 بنیادی اساسات ہیں, ایک خود شناسی اور دوسری بندگی. خود شناسی اسے معلوم ہو تو کر کیا رہا ہے, اور صرف معلوم نہ ہو بلکہ ڈائریکشن بھی ٹھیک ہو. اور دوسری بندگی ہے اس کی, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے پیدا کس لیے کیا آپ کو؟ پوری کائنات انسان کے لیے مسخر کر دی, تسخیر پیدا کر دی انسان کے لیے. لیکن انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنے لیے. اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب نکتہ لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی کوئی ایسی جہد یا ایسی کوشش یا ایسی عبادت کے ذریعے سے وہ راضی ہوتا ہی نہیں ہے جو طریقہ میرے محبوب کے طریقے سے میچ نہ کرتا ہو یا ان کو فالو نہ کرے. وہ راضی نہیں ہوتا. اور بہترین اور جلدی راضی
رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کوئی حق نہیں، گناہ ہو گیا اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کرنے والا. سمت تکو بھی پرہیزگاری کے رستے پہ آنے کے بعد پلٹنا نہ. اب جو تمہیں مہلت دی گئی ہے پھر ہو سکتا ہے دوبارہ نہ. اور عامل الصالحات اعمال، نماز کی پابندی جیسے رمضان میں کی ہے، اس کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے پورا سال. جیسے جھوٹ بولنے سے اعراض کیا پوری کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. سود سے اعراض کیا پوری کنٹینیوٹی ہونی چاہیے اس کی. یہ نہیں کہ یہ وقتی تھا. تقوی کو بیان کرنے کے لیے یہاں 3 بار ایک آیت میں تقوی 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 پرہیزگاری کا استعمال کیا. کیوں؟ خوشخبری تھی اس میں کہ کوئی حد نہیں، پہلے کتنے گناہ تھے اللہ نے معاف کر دیا. اس آیت کے بعد اہل ایمان کا جہاں اس کا شان نزول تھا وہاں ایک عمومی حکم تھا. اہل ایمان کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ آئی اور یہاں ایک عجیب لفظ احسن کا استعمال کیا گیا، احسان. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال انک لعلی خلق عظیم. یہ شریعت اسلامیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا، پہلے کسی زندگی کے لیے نہیں ہوا استعمال. انک لعلی خلق عظیم، آپ اعلیٰ ترین اخلاق کے منصب پر فائز ہیں. خلق عظیم کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے اخلاق حسنہ، ایک ہے اخلاق کریمہ اور ایک ہے اخلاق عظیمہ. اخلاق حسنہ یہ ہے کہ جو تم سے برا کرے اتنا برا کر دو، جیسے شریعت موسیقی کے اندر تھا. اور ایک ہے اخلاق کریمہ جو تم سے برا کرے جواب میں برا نہ کرو، دوسرے نمبر اسے معاف کر، جیسے کہ شریعت عیسی میں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو قرآن کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم. آپ نہ صرف اس کے ساتھ اس طرح نہیں کرتے، اسے معاف کرتے، بلکہ احسان کرتے ہیں اس پر. اس لیے آپ اعلیٰ ترین اخلاق کے منصب پر فائز ہیں اور ہمیں اسی کی ترغیب دی گئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے اور ان قیمتی گھڑیوں کو، ان نایاب لمحوں کو اپنی زندگی میں اپنانے اور دائمی توفیق میں قائم رہنے کا والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.